السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ویلکم ٹو یمن ایوا چینل۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین۔ یہ ناول ہے تیرے سہارے۔ اس کی رائٹر یمن ایوا ہیں۔ ڈیلی ناولز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ صبح عام دنوں کی نسبت قدرے نم اور ٹھنڈک والی تھی۔ ملائکہ دونوں کوہنیاں ٹیبل پر ٹکائے، ہاتھوں کے پیالے پر چہرہ ٹکائے، رابیل اور آلین کی منتظر تھی۔ زمارے اس کے لیے بریڈ پر بٹر لگا رہا تھا۔ جوس کا گلاس اس کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ بیگم راضی نے ملازمہ کو سب کے لیے ناشتہ لگانے کا کہا۔ ابھی ٹیبل سجائی جا رہی تھی کہ آلین اور رابیل بھی کمرے سے آتے دکھائی دیے۔ ملائکہ نے چونک کر اشتیاق سے انہیں دیکھا۔ رابیل نے سمپل جارجٹ کا پیچ کلر ڈریس پہنا ہوا تھا۔ لائٹ سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ سنہری مائل بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بہت دلکش لگ رہی تھی، مکمل اور حسین۔ قد اتنی دراز تھی کہ دراز قامت آلین کے کندھے تک پہنچ رہی تھی۔ بھرا بھرا سراپا، پرکشش مگر نفیس سے نقوش اور ایسا انداز کہ نظر انداز کرنا مشکل ہو جائے۔ وہ آلین کے ساتھ ٹیبل سنبھال کر بیٹھتی اسد اللہ صاحب اور بیگم راضی سے بات کر رہی تھی۔ میچور، سنجیدہ اور بااعتماد سا انداز تھا۔ ملائکہ نے اپنے خاندان کی لڑکیوں کو پہلے روز بلا وجہ شرماتے لجاتے بات بات پر جھینپ کر چہرہ سرخ کرتے دیکھا تھا، مگر رابیل کا انداز مختلف تھا۔ چہرے پر چمک اور کشش نمایاں ہو رہی تھی۔ لبوں پر نرم سی مسکراہٹ بھی تھی جو اس کی دلکشی میں اضافہ کر رہی تھی، مگر وہ بات بات پر چہرہ سرخ نہیں کر رہی تھی۔ تو بڑے گھروں کی پڑھی لکھی اور میچور لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں؟ ملائکہ مرعوب ہوئی۔ یکٹک اسے دیکھتی رہی۔ آلین کے چہرے پر بھی اتنے دنوں کے اضطراب کے بعد پہلی بار اطمینان اور سکون نمایاں ہو رہا تھا۔ زمارے نے بریڈ اس کے سامنے پلیٹ میں رکھتے ہوئے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ اس کے بھائی کی فکر کرتے کرتے وہ خود اس کے بھائی کی بیوی پر فدا ہوئی بیٹھی تھی۔ آئی ڈونٹ نو آپ دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا یا نہیں۔ میری وائف نے تو رابیل بھابھی کو دل سے پسند کر لیا ہے۔ زمارے کے اچانک تبصرے پر سب متوجہ ہوئے۔ ملائکہ نے گڑبڑا کر سب کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے نظریں چرائیں اور اپنی پلیٹ پر جھک گئیں۔ رابیل نے توجہ سے اس کم عمر گڑیا جیسی لڑکی کو دیکھا تھا جسے ایک روز پہلے آلین کی چھوٹی بھابھی کے تعارف کے ساتھ ملتے ہوئے وہ حیران ہوئی تھی۔ تھینک یو ملائکہ، نائس ٹو میٹ یو، رابیل نے مسکراتے ہوئے کہا تو ملائکہ نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آلین سر جھکائے آہستگی سے مسکرایا۔ پہلی بار اسے اندازہ ہوا اگر بیوی گھر کے لوگوں سے اچھے تعلقات رکھے تو کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے۔ بیگم راضی بھی مطمئن تھیں کہ رابیل خاندانی عورت تھی، شینا جیسی نیچ عورتوں والی حرکتیں نہیں کر رہی تھی، جس نے پہلے روز ہی گردن اکڑا کر بول دیا تھا کہ وہ آلین کے ساتھ اپنے روم میں ناشتہ کرنا چاہتی ہے اور انہیں اب پرائیویسی چاہیے۔ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ وہ بریک فاسٹ نہیں کرے گا؟ مجھے اس کا نام نہیں یاد، کیا نام بتایا تھا؟ اسے ڈائننگ ٹیبل پر لایا کرو، سب کے ساتھ بیٹھے گا تو فرینکنیس ہوگی۔ اب یہ اس کا بھی گھر ہے۔ اسد اللہ صاحب نے رابیل کو مخاطب کیا اور کھلے دل سے اس کے بیٹے کو قبول کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ہاں، بچے کو کمرے میں بند نہیں رکھنا، ہمیں بچے پسند ہیں۔ کل پہلا دن تھا اس لیے میں نے تمہیں روکا نہیں، مگر اور بھی بہت رومز ہیں۔ تم اور آلین ریسیپشن سے فری ہو کر اس کے لیے کوئی اپنے روم کے ساتھ والا کوئی روم سیٹ کروا لینا۔ بیگم راضی نے رابیل کو ہدایت دی۔ وہ ان کی دریا دلی پر تشکر سے انہیں دیکھنے لگی۔ تھینک یو، وہ صرف آج دیر تک سو رہا ہے، بریک فاسٹ سب کے ساتھ کرنے کا عادی ہے۔ میں اسے روم میں بند کر بھی نہیں سکتی، وہ شرارتی یا بدتمیز نہیں، مگر اسے آزاد گھومنا اچھا لگتا ہے، رابیل نے آہستگی سے بتایا۔ ان سب نے ناشتہ کرتے ہوئے ایسے ہی ہلکی پھلکی گفتگو جاری رکھی تھی اور سب عفان کے لیے اشتیاق ظاہر کرتے رابیل کو باور کروا گئے اس کا یہ بیزار فیصلہ کتنا بہترین ثابت ہوا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی۔
اس نے عفان کے لیے جو ادھیڑ عمر ملازمہ رکھی ہوئی تھی وہ صبح ہی راضی پیلس آ چکی تھی۔ بیٹے کو جگا کر ملازمہ کے حوالے کیا، گھر والوں سے بات کی۔ اس کے پیرنٹس کو ایک ہی پریشانی تھی کہ رابیل اب اس گھر میں ٹھیک تھی یا نہیں۔ انہیں تسلی دے کر وہ کال کاٹ گئی۔ آلین اسی وقت کمرے میں اپنا موبائل لینے آیا تھا۔ اسے غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بیٹھا دیکھ کر اس کے قریب آیا، رکا۔ آر یو اوکے؟ اس نے سوال کیا تو رابیل نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ آلین اس کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنا اسے اپنے حسن کو نکھارنا آتا تھا۔ نہ ایکسٹرا میک اپ، نہ بولڈ ڈریسنگ، اور نہ کوئی ادائیں یا ناز نخرے۔ آلین کو اسے دیکھ کر عجیب سا سکون مل رہا تھا، ایسا سکون جو اسے کبھی شینا کے ساتھ میں محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ حیران تھا، ایک ہی دن میں اسے کیا ہو رہا تھا۔ رابیل نے اس کے یوں دیکھنے پر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، مگر اس کے کچھ بولنے سے پہلے عفان نہایا دھویا فریش سا ان کے پاس آیا۔ گڈ مارننگ موم، وہ چہک کر کہتا ننھی باہیں پھیلا گیا۔ رابیل نے مسکرا کر اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اسے سینے سے لگا کر اوپر اٹھایا۔ آلین توجہ سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ 3 سال کا تھا مگر قد کاٹھ اچھی تھی، شکل بالکل رابیل جیسی تھی، سنہری بال اور ہلکی نیلی آنکھیں، صحت مند اور خوبصورت بچہ جو ماں کی گود میں بیٹھتے ہی اس کے دونوں رخسار چوم رہا تھا۔ ہیو یو میٹ یور فادر عفان؟ لک ایٹ ہم، یہ تمہارے ڈیڈ ہیں۔ رابیل نے آلین کی خاموش خالی نظروں کو عفان پر محسوس کرتے ہوئے عفان کو آہستگی سے کہا۔ وہ چونک کر آلین کو دیکھنے لگا۔ آلین کے مسکرانے پر وہ شرما گیا، ننھا سا ہاتھ آلین کی جانب بڑھا گیا۔ اس نے آہستگی سے ہنس کر ہاتھ تھاما، پھر اسے اٹھا کر سینے سے لگاتے ہوئے اس کے پھولے ہوئے رخسار چوم لیے۔ یو کین کال می ڈیڈ، آلین نے نرمی سے کہا۔ عفان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس بار دور ہونے یا شرمانے کے بجائے وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتا مزید قریب ہوا اور جھجک کر اس کے گال پر لب رکھ دیے۔ ملازمہ اس کے لیے ناشتہ بنا لائی۔ رابیل اور آلین باتیں کر رہے تھے اور وہ ناشتہ کرتا رہا۔ فارغ ہوتے ہی کھسک کر وہ آلین کے قریب آیا اور پھر وہ کتنی دیر آلین کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا جیسے آلین بچوں کی حسرت میں سلگ رہا تھا۔ اس بچے میں باپ کی خواہش اسی شدت سے حسرت بنی ہوئی تھی۔ مجھے آج گرینی کی بات سمجھ آ رہی ہے، واقعی اللہ کے کچھ فیصلے بعد میں سمجھ آتے ہیں۔ مجھے اولاد نہیں ملی کیونکہ مجھے اس بچے کو باپ کا پیار دینا تھا، اور اسے باپ سے قبولیت نہیں ملی کیونکہ اسے میرے ادھورے پن کو مکمل کرنا تھا۔ ہمارا ملنا اسی طرح لکھا جا چکا تھا۔ اس کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ رابیل، میں اس کی کسی ذمہ داری میں کبھی کوتاہی نہیں کروں گا۔ آلین اس کے نرم رخسار کو سہلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ رابیل مطمئن سی مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ 2 ادھورے لوگوں کا ملنا ہی اکثر رشتے کو مکمل کرتا ہے۔ ملائکہ ریسیپشن کے لیے مکمل تیار تھی۔ میرج ہال جانے سے پہلے بیوٹیشن سے دونوں بھائیوں نے ان دونوں دلہنوں کو ریسیو کیا تھا۔ آلین کی گاڑی میں رابیل کے ساتھ عفان بھی تھا، جو چہکتے ہوئے باتیں کرتا ان کو ہنسا رہا تھا، جبکہ زمارے کی گاڑی میں خاموشی تھی۔ ملائکہ تھکی ہوئی تھی اور گاڑی میں بیٹھتے ہی زمارے نے اسے جوس پکڑایا تھا۔ اسٹرا لبوں سے لگائے فریش جوس کی گھونٹ بھر رہی تھی۔ سلیقے سے ہوئے میک اپ، نفیس جیولری اور خوبصورت بھاری لباس نے اس کے نازک حسن کو دوآتشہ کر دیا تھا۔ زمارے کی نظریں بار بار بھٹکنے لگیں۔ ملائک، میرے لیے گاڑی چلانا مشکل ہو رہا ہے، تمہیں اتنا خوبصورت لگنے کی کیا ضرورت تھی؟ بے پرواہ لڑکی، میں اس دل کو کیسے سنبھالوں اب؟ وہ بے چین سا اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ ملائکہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر جوس کی بوتل اس کی طرف بڑھا گئی۔ جوس پینے سے دل کی گھبراہٹ کم ہو جاتی ہے، میں ٹرائی کر چکی ہوں، آپ بھی ٹرائی کریں۔ وہ آنکھیں پٹ پٹاتی ہی اسے مشورہ دے رہی تھی۔ وہ گاڑی کی سپیڈ بالکل سلو کرتا ایک دم اس کی طرف جھک کر بے باک سی گستاخی کر گیا۔ ملائکہ کا چہرہ سرخ ہوا۔
آنکھیں پھیل گئیں، گھبرا کر پیچھے ہوتی وہ ڈور سے جا لگی تھی۔ تمہاری اور میری گھبراہٹ میں تھوڑا ڈفرینس ہے گارجیس، آبویسلی ہماری ڈوز بھی ڈفرینٹ ہے۔ میرا علاج میں جانتا ہوں، تم سوچنے کی تکلیف مت اٹھاؤ۔ وہ گاڑی کو روڈ کے وسط میں لاتا سپیڈ بڑھاتے ہوئے اطمینان سے بول رہا تھا، لبوں پر شوق سے مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ ملائکہ نے ناراضگی سے اسے گھورا اور ٹیشو سے چہرہ تھپتھپانے لگی۔ میرج ہال پہنچتے ہی ملائکہ کو اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا تاکہ وہ اس کنڈیشن میں نہ تھکے اور نہ گرنے کا خدشہ ہو۔ زمارے اکیلا ہی مہمانوں کو ملتا ویلکم کر رہا تھا، البتہ رابیل آلین کے ساتھ کھڑی مسکراتے ہوئے سب سے مل رہی تھی۔ ملائکہ کا بیٹھے رہنا خاندان والوں کو روڈنس لگ رہی تھی۔ بیگم راضی پرجوش سی ہر پوچھنے والے کو اس کی کنڈیشن کا بتا رہی تھی، اور اکثر سے یہی طرز بھرا جملہ سننے کو ملا تھا کہ نہ جانے آلین بیچاری کیوں اتنا وقت اولاد کی نعمت سے محروم رہا۔ ان کی آنکھیں نم ہوئیں، حسرت سے آلین کو دیکھنے لگیں۔ وہ پرکشش وجیح اور مکمل انسان کس ادھورے پن کا شکار تھا، وہ کیسے بتاتی؟ اب رابیل کے بیٹے کا محبت سے ہاتھ تھامے وہ خوش لگ رہا تھا۔ وہ تکلیف میں گھر رہی تھی، پرانے خیالات کی عورت تھیں، انہیں یہی صدمہ تھا کہ آلین پرایا بچہ پالے گا، اس پر اپنی محبت لٹائے گا اور پھر اس غیر خون کو ہی جائیداد سونپ دے گا۔ پھر نہ جانے وہ اسے بدلے میں عزت مقام دے یا نہیں، اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا یا نہیں۔ آج کل تو سکی اولاد بھی منہ پھیر لیتی ہے، تو پھر کیوں وہ آلین کو عزت دے گا؟ وہ سرد آہیں بھر رہی تھی۔ کیا فائدہ ایسی دولت جائیداد کا؟ ولیمے کا جوش مان پڑ گیا۔ پہلے یہ فکر رہتی تھی کہ آلین کی زندگی میں کوئی اچھی خاندانی لڑکی آئے۔ اب وہ لڑکی آ گئی تھی تو یہ غم سینے کو لگ گیا تھا کہ اس کی اپنی اولاد نہیں ہو سکتی۔ آلین کی بے اولادی کا صدمہ تو کبھی کبھی اتنا بھاری ہو جاتا تھا کہ زمارے کے باپ بننے کی خوشی بھی اس میں کہیں دب سی جاتی تھی۔ آلین خوش تھا رابیل اور اس کے بیٹے کے ساتھ۔ وہ خوشی جو وہ اسے دینا چاہتی تھی دے چکی تھی۔ اب جو بھی غم تھے ان کے اپنے تھے۔ آلین کا دل سکون اور اطمینان سے بھرا ہوا تھا، جیسے پرخلا پر ہو گیا ہو۔ ولیمے کا ایونٹ بہت شاندار اور خوشیوں بھرا ثابت ہوا تھا۔ رات کو وہ لوگ بہت دیر سے فارغ ہوئے تھے۔ زمارے ملائکہ کا بھاری لباس سنبھالتے ہوئے اسے گاڑی تک لایا۔ سیٹ پر بیٹھتے ہی وہ گہرا سانس بھر گئی۔ جلدی سے اپنی ہلکی پھلکی جیولری اتار کر ڈیش بورڈ پر پھینکی گئی۔ کیا گولڈ اور کہاں کے خاندانی زیور اور ان میں لگے ڈائمنڈ! اس وقت اس کے لیے وہ سب صرف ایک وزن تھا اور کچھ نہیں۔ اس نے سر سے بھاری دوپٹہ بھی اتارنے کی کوشش کی، مگر پنس لگے ہونے کی وجہ سے مزید الجھا بیٹھی تھی۔ زمارے کو ٹوک کر روکنا پڑا۔ رہنے دو، تھوڑا ویٹ کر لو، گھر جا کر آرام سے کر لینا۔ سب الجھا بیٹھو گی ملائکہ، پن اپ کیا ہوا ہے یہ سب، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی تھک گئی ہو کیا؟ اس نے نرمی سے ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ اپنے گال تھپ تھپاتی نیند سے بھاری ہوتی آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ تھکن سے بڑھ کر ہے، میں اس وقت ایسا فیل کر رہی ہوں جیسے میری باڈی کے سب پارٹس الگ الگ ہو کر گر گئے ہیں۔ اتنی دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے، اتنی ہیوی لائٹس اور شور، میرا سر چکرا رہا ہے، اور میں یہ ڈریس بھی کیری نہیں کر پا رہی تھی، میرے شولڈرز پین کر رہے ہیں۔ تھینک گاڈ شادی ایک بار ہوتی ہے۔ وہ جھرجھری لے کر بولتے ہوئے جھک کر پیروں سے ہیلز اتار کر پیچھے والی سیٹ پر ایسے پٹک کر پھینک گئی تھی جیسے ناپاک چیز ہو۔ ملائکہ، ایزی، ٹیک اٹ ایزی میری جان، گھر آ جائے پھر چینج کر کے ریلیکس ہو جانا۔ تم ایسی حرکتیں کرنا چھوڑ دو بھائی، ماما بننے والی ہو، تمہارا ریسٹ لیس ہونا بیبی کو بھی ریسٹ لیس کر دے گا۔ وہ اسے سمجھانے کے لیے بہلا رہا تھا۔ ملائکہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر حیرت سے اپنے پیٹ کی جانب نظر کی۔ زمارے کے الفاظ نے اسے انوکھے احساس میں لپیٹا۔ خود سے جڑی ننھی جان کا اس لمحے محسوس
ہونا، جیسے وہ اس کے جذبات و احساسات کو مکمل پڑھ رہا ہو۔ کیا واقعی بچوں میں اتنے سینسز ہوتے ہیں کہ وہ اپنی مدر کی ہر حرکت اور ایموشن کو فیل کر لیں؟ او مائی گاڈ، دس از سو بیوٹیفل۔ اٹس اوکے مائی ڈیئر، وہ یو آر اوکے ناؤ۔ وہ حیرت اور جوش سے ملے جلے لہجے اور تاثرات کے ساتھ بولتی آخر میں اپنے پیٹ کو تھپک کر بولی تو زمارے بے ساختہ قہقہا لگا کر ہنسا۔ اس نے محسوس کیا جس دن سے اس نے ملائکہ کو اس بچے کا احساس دلایا تھا، اسے سمجھایا تھا کہ وہ کس ذمہ داری کو اٹھا رہی ہیں، اسی دن سے ملائکہ بہت پرجوش اور پہلے سے زیادہ خبردار رہنے لگی تھی۔ راضی پیلس پہنچ کر اس نے گاڑی گیراج میں کھڑی کی۔ ملائکہ کی تھکاوٹ کا احساس کرتے ہوئے اس نے رفتار اتنی تیز رکھی تھی کہ سب سے پہلے پہنچنے والے وہی تھے۔ اس نے گاڑی سے اتر کر دوسری طرف کا ڈور کھولا۔ ملائکہ اپنی چیزیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے باہوں میں بھر کر اوپر اٹھا گیا۔ اسے چھوڑو تم، گاڑی لاکڈ رہے گی، یہ سب چیزیں صبح آ کر اٹھا لیں گے، کل مجھے آفس نہیں جانا۔ زمارے نے اسے تسلی دیتے ہوئے پیر مار کر ڈور بند کیا اور اسے لیے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ راستے میں رومی ملی تھی۔ وہ مؤدب سی سر جھکا کر سائڈ پر ہوئی۔ سر، چائے یا کافی کچھ چاہیے؟ رومی نے ان کی تھکاوٹ کے خیال سے سوال کیا۔ زمارے نے ملائکہ کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھا۔ نو، اب بس ریسٹ کرنا ہے، وی آر فل۔ وہ سنجیدگی سے منع کرتا آگے بڑھ گیا۔ کمرے میں پہنچ کر ملائکہ کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس نے اپنا کوٹ اتارا۔ وہ آنکھیں مسلتی بے چارگی سے دوپٹے کو دیکھنے لگی۔ ڈونٹ وری، میں تمہاری ہیلپ کرواتا ہوں، پہلے تمہارا نائٹ ڈریس ہینگ کراؤں۔ وہ ٹائی کی ناٹ کھینچ کر گلے سے اتارتے ہوئے نرمی سے بولا۔ ملائکہ سر ہلانے لگی۔ وہ اس کی کنڈیشن کی وجہ سے فکر مند ہوا تھا۔ اسے تھکانا بہتر نہیں تھا، مگر یہ دن بھی اہم تھا۔ اس کا نائٹ ڈریس ہینگ کر کے وہ آیا تو اپنی شرٹ کے 2-3 بٹن کھول چکا تھا۔ چینج کرنے کی خواہش کو دل میں دبا کر وہ پہلے اس کے پاس آیا تھا تاکہ وہ ایزی ہو۔ آج تمہیں بہت تھکن ہو گئی ہے، 1-2 دن لگیں گے ریسٹ کرنے میں، اس کے بعد میں تمہیں ایسے کسی ایونٹ کا زبردستی حصہ نہیں بناؤں گا۔ میں گرینی سے پہلے بات کر چکا ہوں، اگر تم نکاح پر نہیں جانا چاہو گی تو معذرت کر لیں گے، یا پھر تم کوئی ایزی سا ڈریس پہن کر چلی جانا، تھوڑی دیر کے لیے ہو کر آ جائیں گے۔ وہ اس کے بالوں میں الجھی دوپٹے کے پینے احتیاط سے الگ کرتے ہوئے نرمی سے بول رہا تھا۔ زمارے، عفان کیوٹ ہے نا؟ وہ اس کی باتوں سے بے خبر کچھ اور ہی سوچنے میں مصروف تھی۔ وہ اس کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر بے ساختہ مسکرایا۔ ہاں، ایک بات جو مجھے بہت پسند آئی وہ آلین بھائی کے پاس کھڑا ان سے بہت مل رہا تھا۔ فیچرز تو آف کورس اس کے مدر جیسے ہیں، لیکن انہیں ساتھ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے سگے باپ بیٹا ہوں۔ کسی نے صحیح کہا ہے، کلوزنس اور کیئر اپنا بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ ملائکہ سر ہلاتی اسے سنتی رہی۔ اٹس ڈن، جاؤ چینج کر کے آؤ، وہ اس کے بالوں کو کھول کر سہلاتے ہوئے بولا۔ وہ جلدی سے لباس سنبھال کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ وہ واپس آئی تو زمارے بھی چینج کر کے اپنی جگہ پر لیٹا ہوا تھا۔ ملائکہ بیڈ پر چڑھتی کھسک کر اس کے قریب ہوتے اس کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ زمارے آنکھ کھولتا بے اختیار اسے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے جھک کر نرمی سے اس کے رخساروں کو چھونے لگا۔ اب ملائکہ صرف اس کی خفیہ بیوی یا اس کے آنے والے بچے کی ماں نہیں تھی، اور اس نے ملائکہ کو اعلانیہ طور پر بھی اپنا لیا تھا، گویا ملن کی ہر رسم ادا ہو چکی تھی۔ ملائکہ، میری زندگی میں آنے اور میرے لیے یہ سب مشکلات اٹھانے کا بہت شکریہ میری جان، میں تمہاری ہر قربانی اور مشکل کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ تمہارے بابا نے نکاح کے بعد مجھ سے کہا تھا
اب میں دنیا سے گیا تو اپنی قیمتی بیٹی کو تمہارے سہارے چھوڑ کر جاؤں گا۔ میں نے اس وعدے اور اس ذمہ داری کو اٹھا کر بہت پریشر محسوس کیا تھا کہ اگر میں نے کہیں غلطی کر دی، کوئی کمی رہ گئی تو کیا ہوگا؟ ایک اکیلی لڑکی جس کے پاس اب صرف میرا سہارا ہے، اسے بے سہارا کر بیٹھا تو کس کے پاس جائے گی؟ آج میں مطمئن ہوں، میں نے تمہیں پورا سہارا دے دیا ہے، تمہیں دل سے بھی اپنا چکا ہوں، اپنے گھر میں بھی لے آیا ہوں، اور اب دنیا کو بھی بتا دیا ہے کہ میری زندگی اور میرے دل پر صرف ملائکہ کی حکمرانی ہے۔ تمہاری زندگی میں اب کوئی خلا نہیں رہے گا، میں ہر کمی کو پورا کر دوں گا، میری محبت تم پر ہمیشہ کافی رہے گی۔ وہ محبت سے اس کے کان میں سرگوشیاں کرتا اسے اپنی بے پناہ محبت کے حصار میں سمیٹے ہوئے تھا۔ ملائکہ نے اپنے کانوں میں رس کھولتے ان باتوں کو مسکراتے ہوئے سنا تھا۔ ملائکہ یونیورسٹی سے آتے ہی بیگ ٹیبل پر رکھتی، باہیں پھیلائے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اب تو یونیورسٹی میں بھی کمفرٹیبل اور سادہ لباس پہن کر جاتی تھی۔ اس کے کپڑے مہنگے اور سٹائلش ہوتے تھے۔ بمشکل 3 ماہ کے گزرنے میں ہی اب اس کا جسم کافی صحت مند سا لگنے لگا تھا۔ تھکاوٹ تو اب بھی تھوڑی بہت ہوتی تھی، مگر باقی ہر طرح کا آرام ملنے کی وجہ سے وہ اب کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ پریشر یا کچھ غلط ہو جانے کا خوف نہیں رہا تھا، کیونکہ زمانے کا بھرپور ساتھ، اس کی احتیاط اور مکمل توجہ نے ملائکہ کو ہر فکر سے آزاد کیا ہوا تھا۔ زمارے کی مسلسل اچھی خوراک لینے کی درخواست اور کوشش نے اب ملائکہ کو بھی زیادہ اور اچھا کھانے پینے کی عادت ڈالتی تھی۔ ہر ماہ اس کا چیک اپ ہوتا تھا اور ڈاکٹر ہر بار پہلے سے زیادہ اطمینان بخش الفاظ سناتی تھی۔ گھر میں اب ملائکہ کی پڑھائی کے علاوہ ایک اور دلچسپی بھی شامل ہو چکی تھی، اور وہ عفان تھا۔ آلین کا تو وہ دیوانہ تھا، باقی گھر والوں سے بھی بہت کانفیڈنس اور تمیز کے ساتھ بات چیت کرتا رہتا تھا، لیکن اپنے ماں باپ کے بعد اس کی سب سے زیادہ ملائکہ سے ہی دوستی ہوئی تھی۔ ان کی فرینڈشپ اس لیے ہے کیونکہ ان کا مینٹل لیول سیم ہے، ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہیں، ایک جیسے شوق ہیں اور ایک جیسی خواہشات ہیں۔ زمارے بہت محظوظ ہو کر ان کے دوستی کی وجہ بتاتا تھا، مگر یہ الفاظ ملائکہ کے سامنے نہیں کہتا تھا، ورنہ بھاری قیمت چکانی پڑتی۔ اب وہ ناراض ہوتی تھی تو سب سے پہلے فاصلہ قائم کر لیتی تھی۔ 2 دن زمارے کو اجازت نہیں ملتی تھی کہ اس کے قریب آئے یا اسے چھو سکے۔ اب وہ اس کی ناراضگی سے اتنا ڈرتا تھا کہ آلین بھی اس کی بزدلی پر ہنستا تھا۔ رابیل اور آلین کی کیمسٹری اس کچھ عرصے میں اتنی کمال اور اسٹرانگ تھی کہ دیکھنے والوں کو تو ایک طرف، خود ان کو بھی ایسا لگتا تھا انہیں پہلی محبت اب ہوئی ہے اور یہی آخری محبت ہے جو بس ہو چکی۔ 2 ایک جیسے لوگوں کا ملنا بھی کبھی نعمت ہوتا ہے، ایک جیسے چوٹ کھائے ہوئے تھے، ایک دوسرے کا درد سمجھتے تھے، ایک دوسرے کی تنہائی کا ساتھی بنے تھے، تو ایک دوسرے کے ہر خلا کو پر کرتے کرتے ہی ان میں محبت پیدا ہو گئی تھی، وہ محبت جو خالص تھی اور بے ساختہ تھی۔ میم یہ جوس پی لیں، پھر آپ کو بڑی میم مسز رازی بلا رہی ہیں، آج ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، بی پی شوٹ کر گیا تھا، انہیں ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ سر زمارے ساتھ تھے، ابھی کچھ دیر پہلے گھر آئی تھیں اور سر ابھی ان کے پاس ہی بیٹھے ہیں، اب وہ آپ کو بلوا رہی ہیں۔ رومی نے کمرے میں آ کر جوس دیتے ہوئے تفصیل سے آگاہ کیا۔ ملائکہ چونک کر اٹھ بیٹھی، پریشانی سے رومی کو دیکھا۔ وہ مجھے بلوا رہی ہیں؟ کہیں انہیں پھر سے میری کوئی بات تو بری نہیں لگی؟ اب تو اتنے وقت سے سب ٹھیک جا رہا تھا، وہ کچھ نہیں کہتی تھی تو میں بھی کیئر فری ہو گئی تھی۔ اوہ، لگتا ہے میں نے انجانے میں کچھ کر دیا ہے جس سے ان کا بی پی شوٹ کر گیا ہوگا۔ کاش میں بھی رابیل بھابھی جیسی ہوتی، بالکل پرفیکٹ، اور ایک خاندانی بہو کا مکمل روپ۔ پہلے دن سے اب تک کوئی بات ایسی نہیں تھی جس کے لیے انہیں گرینی کو سمجھانا پڑا ہو۔ ڈریسنگ، پرسنالٹی، وے آف ٹاک، ایوری تھنگ۔ ایک میں ہوں، کوشش کر کے بھی کہیں نہ کہیں کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے جو
ملائکہ جوس پیتی ساتھ ساتھ افسوس سے بولتی جا رہی تھی۔ میم، آپ کو جلدی جا کر ان کی بات سننی چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کچھ ایسا ویسا ہوا ہے۔ شاید وہ صرف آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں، مگر آپ لیٹ جائیں گی تو انہیں غصہ آ سکتا ہے۔ رومی نے گہرا سانس بھر کر مسلسل بولتی ملائکہ کو نرمی سے سمجھایا۔ وہ آخری گھونٹ حلق سے اتار کر سر ہلاتی اپنی جگہ سے اٹھی، بالوں کو سمیٹ کر کیچڑ لگایا۔ وہ پڑھائی اور مصروفیت کی وجہ سے بال کٹوا کر کندھوں سے قدرے نیچے تک کر چکی تھی، اور اب ہر وقت انہیں کیچر میں ہی قید رکھتی تھی۔ اپنے کمرے سے نکل کر وہ محتاط قدم اٹھاتی بیگم رازی کے کمرے میں پہنچی۔ زمارے وہیں بیٹھا ہوا میڈیسنز چیک کر کے انہیں سمجھا رہا تھا۔ ملائکہ نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی ہوئی تھی، کف لنگز کوہنیوں تک سمیٹے ہوئے تھے۔ جو بال جیل سے سیٹ کیے تھے وہ اب تھوڑے بہت الجھے بکھرے سے پیشانی پر آئے تھے، اور شرٹ کے بھی 2 بٹن کھلے تھے۔ وہ تھکن زدہ لگ رہا تھا، مگر ایسے حلیے میں وہ ہمیشہ ملائکہ کو بہت زیادہ ہینڈسم اور پیارا لگتا تھا۔ یہاں آؤ ملائکہ، شکر ہے تم یونیورسٹی سے واپس آئیں۔ آج تو انتظار کرتے کرتے مجھے لگ رہا تھا میری زندگی کی رات ہو جائے گی اور تم نہیں لوٹو گی، پورا دن لگ جاتا ہے۔ بیگم رازی نے اسے دیکھ کر کمزور لہجے میں کہا۔ وہ بیگم رازی کی طرف قدم اٹھاتی چور نظروں سے بار بار اسے دیکھ رہی تھی، جیسے کسی انجان شخص کو گھور رہی تھی۔ زمارے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ گڑبڑا کر بیگم رازی کو دیکھنے لگی۔ مجھے آئے تھوڑی دیر ہو گئی ہے، میں آتے ہی لیٹ گئی تھی۔ مجھے تو آپ کی طبیعت کا بھی رومی نے بتایا ہے۔ مجھے تو آپ کی طبیعت کا ابھی رومی نے بتایا، ورنہ پہلے آ جاتی۔ کیسی ہیں آپ؟ کیا ہوا آپ کو؟ ملائکہ نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے آہستگی سے پوچھنے لگی۔ زمارے دوائیں رکھ کر چیئر سے ٹیک لگاتا توجہ سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، بس بڑھاپا ہے اور اس پر آلین کی ٹینشن۔ اللہ اسے اولاد دے دیتا تو میری فکریں ختم ہو جاتی۔ کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ کیسے گزرے گی زندگی؟ اولاد ہی تو ہمارے نام کو آگے بڑھاتی ہے۔ ایسے ایک عرصہ گزرتے ہی لوگ بھول بھال جاتے ہیں۔ وہ افسردگی سے بول رہی تھی۔ ملائکہ خاموشی سے سر ہلاتی رہی، جبکہ زمارے نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ گرینی، اب کیوں سوچوں میں خود کو تھکا رہی ہیں؟ عفان بھائی کو بہت عزیز ہو چکا ہے، ان کا ہی بیٹا ہے۔ ان کا رشتہ اتنا مکمل اور خوبصورت لگتا ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ وہ ان کی اولاد نہیں؟ پلیز ان کے سامنے یہ سب نہیں کہہ دیجیے گا، اتنے خوش رہتے ہیں، اپسیٹ ہو جائیں گے۔ زمارے نے بے ساختہ انہیں ایسا کچھ بھی کہنے سوچنے سے منع کیا تھا۔ وہ ملائکہ کو دیکھ رہی تھی۔ ملائکہ، میری ایک درخواست مانو گی؟ تم لوگوں کو شاید یہ بات عجیب لگے، میں ذرا پرانے خیالات کی مالک ہوں۔ مجھے نہیں لگتا اتنا سمجھدار بچہ پال لینا اور اس کا باپ بن جانا آسان ہوتا ہے۔ تم دونوں اپنا ایک بچہ آلین کو دے دینا، اس کا اپنا خون ہوگا۔ پرانے بچے کے لیے اتنا پاگل ہوا رہتا ہے، اپنے بھائی کی اولاد تو اس کی اپنا خون ہوگی، اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بیگم رازی کی درخواست پر ملائکہ نے بوکھلا کر زمارے کو دیکھا۔ گرینی پلیز، ہمارے بچے گھر میں ہی ہوں گے، آلین بھائی کے اپنے ہوں گے، لیکن ایسے دے دینے والی بات نہیں کریں یار۔ جب وہ عفان میں فرق نہیں کرتے تو آپ کیوں ایسے غیروں والی باتیں کر رہی ہیں؟ بچے کوئی بانٹنے کی چیز ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا بھی ہے ملائکہ کتنی مشکلات کا شکار ہے۔ اب وہ ماں بنتے ہی بچہ اٹھا کر کسی اور کی گود میں ڈال دے، یہ تو ناانصافی ہے۔ زمارے نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ تم تو چپ کرو، تم سے بات نہیں کر رہی، تمہیں اتنی کیا پریشانی ہے؟ اگر ملائکہ مان لے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میں پہلا بچہ نہیں مانگ رہی، اتنی ناانصاف نہیں ہوں میں۔ مجھے بھی پتا ہے تم لوگوں کے 100 ارمان ہیں، اپنی پڑھائی کے دوران یہ پریشانی دیکھ رہی ہے۔ یہ بچہ تمہارا ہی ہے، میں تو بس یہ درخواست کر رہی ہوں کہ بعد میں کوئی بھی ایک بچہ اسے دے دینا۔ میری تو زندگی کا کچھ پتہ ہی نہیں، کل کس نے دیکھا ہے۔ تم میری بات مانو گی نا ملائکہ؟
بیگم راضی نے غصے سے زمانے کو ڈپٹ کر ایک بار پھر نرمی سے ملائکہ کو دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایسے کیسے چپ کر جاؤں گرینی؟ آپ خود کہہ رہی ہیں وہ مشکل اٹھا رہی ہے، پھر وہ بار بار یہ مشکل کیوں اٹھائے گی؟ آپ کو اللہ سلامت رکھے۔ ہماری اولاد دیکھنا اور یہ بھی دیکھ لینا کہ ہمارے بچوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آلین بھائی کے بھی وہ اتنے ہی بچے ہوں گے۔ اسے ایسے کسی وعدے میں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بار بھی زمارے نے ملائکہ کے بولنے سے پہلے ہی جواب دے کر بیگم راضی کا دماغ گھمایا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ برتھ اسے دینا ہے یا تم نے؟ ہر بار ایسی پریشانی کا ذکر کرے ہو جیسے تمہیں یہ پریشانی اٹھانی ہے۔ صرف پہلی بار مشکل ہوتی ہے، ہر بار نہیں ہوگا۔ انہوں نے سختی سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ملائکہ بوکھلا کر ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ زمارے اسے جواب دینے کی پریشانی سے بچا تو رہا تھا، مگر اس کوشش میں بیگم راضی کو غصے میں بھی ڈال رہا تھا۔ واہ، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میرے بچوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ وہ برتھ دے گی مگر بچوں پر صرف اس کی ملکیت نہیں ہوگی۔ اور بائی دا وے، جتنی مشکل ملائکہ اب اٹھا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں اسے بار بار اس سب کو فیس کرنے دوں گا؟ ایک بیٹا آلین بھائی کا ہے اور ایک ہی بیبی ہمارا ہوگا، گرل ہو یا بوائے، ڈزنٹ میٹر۔ وہ اطمینان سے بولتا بیگم راضی کے ہوش اڑا گیا۔ شٹ اپ، خبردار جو تم نے دوبارہ ایسا کہا۔ مجھے آج کی جنریشن کی یہی بات زہر لگتی ہے۔ انہیں بچے بوجھ لگتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے اگر ان کے والدین ایسا سوچتے تو شاید وہ خود کبھی دنیا میں نہ آتے۔ ہر روح کا اللہ نے وقت اور گھر مقرر کر دیا ہے۔ تمہارے نصیب میں جتنی اولاد لکھی ہے اسے دنیا میں لانا چاہیے۔ بے شک چند صحیح، مگر یوں پہلے سے ہی کہہ دینا بچہ 1 یا 2 اچھے ہیں بس اور نہیں، تو سخت غلط بات ہے۔ تم جیسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے میں نے، 1-2 بچوں کے بعد ایسے ہی خود ساختہ فیصلے کر کے سب ختم کر بیٹھتے ہیں، اور پھر جب اللہ وہی 1-2 بچے بھی لے تو خالی گوت ہو جاتے ہیں۔ میں نے کب کہا کہ تم درجنوں بچوں کے باپ بن جاؤ؟ مگر نہ تم زندگی پر قادر ہو اور نہ موت پر۔ دوبارہ فضول باتیں مت کرنا۔ بیگم راضی تو ایک بچے کی بات سن کر بھڑک اٹھی تھیں۔ ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ زمارے پریشان ہوا۔ ملائکہ، میں تمہیں اپنی زندگی میں دیکھی 2 فیملیز کے آج انسیڈنٹ بتاتی ہوں تاکہ تم اس بیوقوف لڑکے کی باتوں میں کبھی مت آؤ۔ ہماری ینگ ایج میں ایک ایسا ہی کپل تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی کے بعد انہوں نے مزید بچوں سے بچنے کے لیے آپریٹ کروا لیا تھا۔ بچے جوان ہوئے، بیٹی ینگ تھی جب اچانک کینسر سے مر گئی۔ وہ پاگل ہو گئے تھے۔ پھر اسی عورت کو اللہ نے آپریٹ کروانے کے بعد بھی بیٹی سے نوازا اور چند گھنٹوں کے بعد وہ بچی واپس لے لی۔ پھر وہی عورت تھی جو پاگلوں کی طرح روتی تھی کہ کوئی اسے بیٹی واپس لا دے۔ ایک اور عورت کے 3 بیٹے تھے، اس نے بھی یہی کام کیا تھا۔ تم سن کر شاکڈ ہو جاؤ گی کہ اس کے تینوں بیٹے باری باری چھوٹی عمروں میں کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو کر مر گئے۔ وہ بالکل خالی گود رہ گئی تھی، ساری عمر کے لیے روتی رہ گئی، نیم پاگل ہو گئی تھی صرف اس لیے کیونکہ اس نے یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا کہ اسے کتنی اولاد چاہیے۔ حقیقی واقعات۔ میں ایسا نہیں کہوں گی کہ ہر حال میں بچے پیدا کرتے جاؤ اور تمہیں کوئی فیصلہ کرنے کا بالکل حق نہیں، مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ جتنی جانوں کو تم بآسانی اس دنیا میں لا سکتی ہو، جتنے بچوں کی اچھے سے پرورش کر سکتی ہو اور ان کی تربیت کر سکتی ہو، انہیں دنیا میں آنے سے کبھی مت روکنا، چاہے وہ 2 3 ہوں یا 4۔ اللہ کسی پر اس کی ہمت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تمہیں ناقابل برداشت مشکل ہو تو پورا حق ہے، چند بچے سنبھالو، مگر ایسے اپنے آرام و سکون کے لیے بچوں سے جان چھڑوانے کے لیے کبھی کچھ غلط مت کرنا۔ بیگم راضی نے اسے پہلی بار بہت نرمی اور اپنائیت سے کچھ سمجھایا تھا۔ وہ صرف اسے ننھی جان کے لیے کہ ناجائز قتل سے روکنا چاہ رہی تھی، جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام بات ہو چکی تھی۔ عورت کا صرف اپنے سکون کے لیے اپنے وجود میں سانس لیتے ہی جان کو ختم کر دینے جیسی نازیبا حرکت جو اب رواج بن چکا ہے، وہ اسے کسی بوجھ میں مبتلا ہونے کا نہیں کہہ رہی تھی، صرف اس گناہ سے روک رہی تھی۔ ملائکہ ان کی بات سمجھ کر اسبات میں سر ہلا گئی۔
آئی ایم سوری گرینی، میں نے ایسا بالکل نہ سوچا ہے، نہ میری ایسی نیت تھی۔ میں صرف ملائکہ کی پریشانی دیکھ کر ایسا کہہ رہا تھا، اور یقین کریں میری نیت بس یہی ہے، میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ جانتا ہے میں نے اگر مزید اولاد نہ چاہی تو اسی کے سکون کی خاطر ایسا چاہوں گا، اور یقیناً یہ گناہ نہیں ہے۔ آپ ہرٹ نہیں ہوا کریں، آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ زمارے بھی سرد آہ بھرتا نرمی سے بولتے ہوئے ان کے قریب ہوا اور انہیں خود سے لگا گیا۔ وہ نم آنکھوں سے ملائکہ کو دیکھ رہی تھی، نظروں میں سوال بھی تھا اور درخواست بھی۔ ملائکہ نے ان کا بوڑھا ہاتھ تھامتے ہوئے مسکرا کر اسبات میں سر ہلا گئی۔ حیا کی وجہ سے وہ لبوں سے جواب ادا نہیں کر پائی تھی، مگر اس نے بیگم رازی کو گویا اشارہ دیا تھا کہ اس نے ان کی درخواست قبول کر لی ہے۔ وہ بے ساختہ مسکرا کر ملائکہ کو اپنے سینے سے لگا گئیں۔ زمارے ان کے اشاروں کنائیوں میں ہوئی باتوں سے بے خبر حیرت سے دونوں کو دیکھنے لگا۔ تم بہت بریو لڑکی ہو، تم میں ہمت ہے، تم محبت اور خلوص سے بھری ہوئی ہو۔ میں نے کیسے سوچ لیا تم مجھے مایوس کرو گی؟ وہ اسے خود سے لگائے کپ کپاتے لہجے میں بول رہی تھی۔ زمارے سوالیہ انداز میں ابرو چڑھا گیا۔ اب جا کر ریسٹ کرو، میں نے تمہارا اتنا ٹائم لے لیا، اور دیکھو میں زمارے کو سمجھدار کہتے کہتے نہیں تھکتی تھی، مگر تم زیادہ سمجھدار ہو۔ تم دونوں جاؤ، میں اب ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ بیگم رازی نے ملائکہ کا رخسار تھپ تھپا کر نہایت سکون سے تبصرہ کیا، اور پھر اپنی جگہ پر لیٹتے ہوئے ان دونوں کو جانے کا کہا۔ زمارے شاکڈ سا انہیں دیکھ رہا تھا۔ ملائکہ بیڈ سے اتر کر وہاں سے جانے لگی۔ وہ اٹھ کر تیزی سے اس کے پیچھے گیا۔ پیچھے بیگم رازی اطمینان سے مسکرائی تھیں۔ یہ تم گرینی سے چپکے چپکے کیا پرامس لے کر آ رہی ہو ملائک؟ کمرے میں داخل ہوتی ملائکہ کا تعاقب کرتے زمارے نے کمرے میں آتے ہی اس کی کلائی تھام کر سوال کیا۔ وہ جھینپ کر یہاں وہاں دیکھتی انسنا کر گئی۔ اس کے چہرے کی سرخی نے زمارے کو ٹھٹکایا۔ وہ بے اختیار اسے اپنے قریب کرتا اپنے حصار میں قید کر گیا۔ تمہارے ارادے نیک نہیں لگتے، پھر مجھے مت کہنا میں تمہاری پرواہ نہیں کرتا۔ تمہاری وجہ سے میری راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے۔ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوں کہ کیسے تمہارا وقت گزرے گا، تم خود کو کیسے سنبھالو گی، اور تم گھنی چالاک لڑکی گرینی کی ریکویسٹ پر انہیں اوکے کہہ کر آ رہی ہو۔ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ نہایت مزے سے نفی میں سر ہلاتی انکار کر گئی۔ میں نے کب اوکے کیا؟ وہ تو ویسے ہی خوش ہیں کیونکہ میں نے آپ کی طرح انہیں انکار بھی نہیں کیا۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتی بہانے سے اپنا وزن اس پر ڈال کر سہارے سے کھڑی ہوئی تو زمارے نے جھک کر اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اسے اوپر اٹھا لیا۔ شش، میں سب سمجھتا ہوں، بے وقوف نہیں ہوں۔ وہ اس کے مزید بولنے کی کوشش پر اسے ٹوکتے ہوئے خفگی سے بولتا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ ملائکہ نے اس کے بے باک پر حدت لمس پر اس بار لب سیتے ہوئے آنکھیں میچ لیں۔ چند ماہ بعد رازی پیلس کا ہر فرد اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھا، یہاں تک کہ رابیل اور آلین بھی مصروفیات بھلائے وہیں آئے ہوئے تھے، کیونکہ ملائکہ لیبر روم میں تھی۔ سب ننھے مہمان کے لیے بے تاب تھے۔ ایک کونے میں نوشین بیگم بیٹھی درود پاک پڑھ رہی تھی، اور اقبال صاحب بھی وہیں موجود تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زمارے کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ وہ بیٹھ نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سب کا انتظار ختم ہوا اور نرس نے نہایا دھویا آسمانی سے ریڈی میڈ سوٹ میں ملبوس ایک ننھا سا گڈا لا کر انہیں تھما دیا۔ وہ قدرے کمزور سا تھا، مگر دیکھ کر لگتا تھا جیسے سفید روئی کا گالا ہو۔ زمارے نے اسے بیگم رازی کی گود میں ڈال دیا۔ وہ خوشی سے بے تاب ہو رہی تھی۔ اس کی شکل زمارے اور آلین کا مکسچر تھی، ان دونوں کی مشابہت تھی اس میں۔ آنکھوں کو سختی سے بند کیے وہ گویا کسی کو دیکھنے کی خواہش نہیں رکھتا تھا۔ اس کے بعد اس ننھے مہمان کو سب نے اٹھایا اور پیار کیا تھا، مگر اس دوران زمارے بے چین سا لیبر روم کے پاس ہی کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کے بعد نوشین بیگم تھیں جو بے چینی کا شکار ہوئی تھی۔ ملائکہ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ بچے میں مصروف
باقی سب نے پہلے تو اس بات کو محسوس نہیں کیا، مگر جب کافی دیر بعد بھی خاموشی رہی تو سب بے چین ہوئے۔ ملائکہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر ابھی تک باہر کیوں نہیں آئی؟ ہم اندر نہیں جا سکتے کیا ابھی؟ آپ سب کے لبوں پر سوال آئے تھے۔ اب سب کے لبوں پر سوال آئے تھے۔ زمارے کی آنکھیں بے چینی اور پریشانی سے نم ہو رہی تھیں، ان کے دل ہولنے لگے تھے۔ بچے کی خوشی مدھم پڑ گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ ان کی بے چینی مزید بڑھتی، ڈاکٹر کمرے سے نکلی اور ایک اور بچہ زمارے کی گود میں دیتے ہوئے مسکرا کر اسے ماں اور بچے دونوں کی خیریت کی خبر دی۔ میری گڑیا، میری باربی ڈال، زمارے محبت سے لبریز لہجے میں بولتا بچی کو خود میں بھینچ گیا۔ سب کو جھٹکا لگا۔ اس بار سب کو اندر جانے کی بھی اجازت مل گئی تھی۔ زمارے فوری اندر گیا۔ ملائکہ ابھی نیم بے ہوشی میں تھی۔ ان کے جڑواں بچے ہوئے تھے، یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھی۔ بیگم راضی کے دماغ میں کئی بار خیال ضرور آیا تھا کہ ملائکہ کا وجود کچھ زیادہ بھاری محسوس ہوتا ہے، مگر وہ خاموش رہیں، کیونکہ وہ دونوں ریگولر چیک اپ کے لیے جاتے تھے اور مطمئن تھے۔ انہوں نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ 2 بچے اس دنیا میں آ رہے تھے۔ زمارے، یہ دوسرا بچہ؟ سب کی حیرت پر وہ بے ساختہ ہنس پڑا، پھر بیٹی کو ان کے سامنے کرتے ہوئے دکھایا۔ وہ بھی زمارے جیسے ہی تھی، مگر بھائی کی نسبت گول مٹول، صحت مند اور تھوڑا سا رونے کے بعد آنکھیں پٹ پٹا کر ہر طرف دیکھتی بہت ایکٹیو لگ رہی تھی۔ ہماری بیٹی، ہماری پری ہے یہ۔ ہم دونوں نے آپ لوگوں کو سرپرائز دینے کا سوچا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ دیر پہلے میں خود بھی دیر ہونے پر پریشان ہو گیا تھا، لیکن شکر ہے اللہ نے ان سب کو سلامت رکھا ہے۔ وہ اطمینان سے بولتا بچی انہیں پکڑاتے ہوئے ملائکہ کے قریب ہوا اور جھک کر اس کے کمزور چہرے کو محبت سے چھو لیا۔ وہ آنکھیں موندے پڑی تھی۔ زمارے اس کے گرد باہیں پھیلاتا اسے خود میں چھپا گیا۔ ملائکہ نے نیموا آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مبارک ہو ملائکہ، ہمارے دونوں بچے بالکل ٹھیک ہیں، بس بیٹی زیادہ چالاک لگ رہی ہے۔ لگتا ہے اس نے خوراک کے معاملے میں کوئی کوتاہی کی ہے، نہ وہ ویسے کسی بھی معاملے کے پیچھے ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ ملائکہ بے ساختہ مسکرائی۔ اسے دونوں بچے دکھائے گئے تھے۔ وہ بیٹے کو کچھ دیر سینے سے لگا کر محبت سے چومتی رہی، پھر زمارے کو دیکھا۔ اب اس کو اس کے ممی ڈیڈی کے حوالے کر دیتے ہیں، ہمیں ہماری بیٹی مل گئی۔ ملائکہ نے سرگوشی میں زمارے سے کہا جو ان میں طے ہوا تھا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتا ننھے مہمان کو آلین کی گود میں دے گیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اب سے یہ آپ دونوں کا بیٹا ہے اور ہم بیٹی کو سنبھالیں گے۔ گرینی کی خواہش پر ہم دونوں نے لاسٹ منتھ ہی یہ فیصلہ کیا تھا۔ زمارے نے مسکرا کر بھائی سے کہا تو آلین کی آنکھیں نم ہوئیں۔ بچے پر گرفت مضبوط کرتا وہ ایک دم بے تاب سا اسے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ سب ان کے فیصلے سے متاثر ہوئے تھے۔ اپنی اولاد دینا آسان نہیں تھا، مگر یہ ملائکہ کی قربانی تھی اور ایک بھائی کی بھائی سے محبت۔ آلین اور رابیل بچے پر جھکے خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ زمارے نے ملائکہ کو دیکھا۔ کیسے کر لیا تم نے اتنا بڑا فیصلہ؟ ملائکہ، مجھے لگا تھا بیبی کو دنیا میں لا کر تم اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکو گی۔ وہ اسے خود میں سمیٹتے ہوئے مدھم بے چین لہجے میں کہا۔ وہ بے تاب سا بار بار اس کے کمزور چہرے کو چوم رہا تھا۔ اس کے نازک نقوش کو اپنے لمس سے دہکاتا وہ خود بے چین ہو رہا تھا کہ کہیں ملائکہ اذیت میں نہ ہو۔ آپ کے سہارے نے اتنا مضبوط بنایا ہے، آپ کی محبت میں اتنا چام ہے کہ میں وہ سب آسانی سے کر لیتی ہوں جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے ہمیشہ ایسے ہی آپ کا ساتھ چاہیے، کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ وہ بیٹی کو پہلو میں سلائے اس کے حصار میں سمٹ کر سکون سے بول رہی تھی۔ کبھی نہیں، میری محبت کم نہیں ہوگی۔ تم میری زندگی ہو، میرا سکون ہو، عشق ہو میرا۔ میں بتا نہیں سکتا میں تمہارے لیے کیسا محسوس کرتا ہوں۔ وہ جذب سے بولتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ اس کا لہجہ اور بےتاب لمس اس کے ہر لفظ کی پوری داستان اور پوری تفصیل بیان کر گئے تھے۔ اس کے جذبات اب لفظوں کے محتاج کہاں تھے۔
وہ اسے کیا بتاتی، عورت تو بس چاہ اور عزت کی بھوکی ہوتی ہے، ورنہ قربانیاں دینا تو ان کی فطرت میں ہوتا ہے۔ وہ دھکے کھا کر بھی قربانی دیتی ہے، محبت جھیل کر بھی۔ بس سفر وہ آسان ہوتا ہے جہاں کوئی چاہنے والا سہارا بن جائے۔ ملائکہ نے سکون سے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ ختم شد۔ ڈیئر آڈینس، اس ناول کو بھی محبت دینے کا شکریہ، مگر سفر تو سفر ہوتا ہے، ختم ہونا ہی ہوتا ہے۔ اس سفر کا ابھی اختتام لازم تھا۔ ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ۔ ابھی آپ میرے آنے والی آڈیو بک انجوائے کیجیے گا۔ شکریہ۔